اس نے اپنے ہاتھوں میں موجود چاقو کو سختی سے پکڑا اور آگے بڑھتے ہوئے زور سے دھاری۔ کہاں جا رہے ہو؟ آؤ آؤ، جو تمہیں ایک بے بس لڑکی کے ساتھ کرنا تھا نا، کرو۔ وہ دونوں آہستہ آہستہ پیچھے ہٹتے ہوئے اس کے سامنے پڑی باڈی کو خوف زدہ نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ وہ 22 سالہ خوبصورتی کی مثال، معصوم چہرے والی سادہ سی لڑکی، رات کے اس پہر خاموشی سے سڑک پر چل رہی تھی۔ یونیورسٹی سے نکلتے نکلتے بہت دیر ہو گئی تھی۔ آج سیکنڈ ٹائم کلاس کے ساتھ ساتھ ٹیسٹ بھی تھا۔ واپسی میں رات کے 8 بج گئے تھے۔ آج گاڑی بھی خراب تھی، اس لیے اسے ٹیکسی یا رکشہ پکڑنا تھا، لیکن اس وقت اسے سڑک پر دونوں ہی نہیں مل رہے تھے۔ وہ پیدل ہی آگے کی طرف بڑھنے لگی کہ آگے مل جائے گا، لیکن اس کے باہر آتے ہی وہ 3 لڑکے اس کے پیچھے سائے کی طرح لگ گئے۔ وہ کچھ دن سے انہیں اپنے آس پاس محسوس کر رہی تھی، مگر آج اسے اکیلا اور سڑک پر ٹریفک کم دیکھ کر ہی ان کی ہمت بڑھ گئی تھی۔ وہ اس پر آوازیں کسنے لگے۔ اس نے اگنور کیا، لیکن جیسے ہی وہ قریب آئے اس کے اندر جیسے کوئی گھنٹی زور سے بجی۔ خطرہ۔ اس نے فوراً اپنا بیگ کھول کر ایک ہاتھ اس کے اندر ڈال دیا۔ لڑکے قریب آ چکے تھے۔ ایک نے آگے بڑھ کر اس کا سکارف کھینچنے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ ہانیہ کی برداشت جواب دے گی۔ اس نے بجلی کی تیزی سے اپنے بیگ سے ہاتھ نکالا۔ اس کے ہاتھ میں فروٹ نائف تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ لڑکا کچھ سمجھتا، اس نے پلک جھپکتے میں فروٹ نائف اس کی گردن کے اندر گھسا دی۔ وہ تڑپ کر پیچھے ہٹا اور کھڑکھڑاہٹ کی آوازیں نکالتے ہوئے زمین پر گر کر تڑپنے لگا۔ باقی دو گھبرا کر پیچھے ہٹتے ہوئے زمین پر گر گئے۔ ایسی جرأت تو آج تک ان کا نشانہ بننے والی کسی لڑکی نے نہیں کی تھی۔ وہ تو بس ان کے آگے روتی گر گراتی تھی، ان سے رحم کی بھیک مانگتی تھی۔ اور یہ لڑکی کیا تھی؟ اس نے ان کے گینگ کے سب سے طاقتور لڑکے کی جان صرف چاقو کے ایک ہی وار سے لے لی تھی۔ ان دونوں نے اسے دہشت سے دیکھا۔ پھر ایک نے دوسرے سے کہا، ایوب بھاگ، یہ لڑکی نہیں کوئی بلا ہے، ہمیں بھی مار دے گی۔ وہ آنکھوں میں خون لیے ان کی طرف بڑھ رہی تھی۔ وہ دونوں تیزی سے ہٹے اور پھر گرتے پڑتے ایک طرف بھاگ کھڑے ہوئے۔ وہ تھوڑی دیر تک انہیں جاتے دیکھتی رہی، پھر واپس پلٹی۔ اس کی نظر نیچے پڑے ہوئے گنڈے پر پڑی۔ وہ آنکھیں کھولے چت پڑا تھا۔ گلے کے گھاؤ سے خون بہہ کر زمین میں جذب ہو رہا تھا۔ پھر اس نے اپنے ہاتھ میں موجود چاقو کو دیکھا، جو اسی کے خون سے لال تھا۔ اچانک ہی اسے جھرجھری سی آ گئی۔ آنکھوں سے غصے کی چادر ہٹی تو سمجھ آیا کہ اس سے کیا ہو گیا ہے۔ اس کے ہاتھ سے چاقو گر پڑا اور وہ تیزی سے پیچھے ہٹتے ہوئے فٹ پاتھ کے ساتھ ہی دیوار سے ٹکرا گئی۔ اس کا سارا جسم کانپنے لگا۔ وہ وہیں پر اکڑو بیٹھ گئی اور گھٹنوں میں منہ چھپا لیا۔ او مائی گاڈ، یہ میں نے کیا کر دیا؟ میں ایسا کیسے کر سکتی ہوں؟ میں کسی کی جان کیسے لے سکتی ہوں؟ وہ زور زور سے رونے لگی۔ پتہ نہیں اسے ایسے بیٹھے کتنی دیر ہوئی تھی۔ شور کی آواز سن کر اس نے سر اٹھایا۔ وہ بہت سے لوگوں کے درمیان گھری ہوئی تھی۔ وہ اس کی طرف ہاتھ کے اشارے کرتے ہوئے پتہ نہیں کیا کہہ رہے تھے۔ اس نے سننے کی کوشش کی، مگر کان شور کے سوا کوئی بھی آواز کیچ نہیں کر پا رہے تھے۔ دماغ پر جیسے تالا لگ چکا تھا۔ ان میں سے کچھ اسے بہادر اور دلیر کہہ رہے تھے، کچھ اسے مجرم کہہ رہے تھے۔ پولیس کی گاڑی کا سائرن سنائی دیا تو لوگ ادھر ادھر ہٹتے ہوئے کھسکنے لگے۔ کسی نے اسے بھی کہا، اے لڑکی بھاگ جا ورنہ تجھے پکڑ لیں گے وہ، لیکن اس نے کوئی ری ایکشن نہیں کیا، بس آنکھیں پھاڑے خالی نظروں سے ان سب کو دیکھتی رہی۔ پولیس کی گاڑی کے آتے ہی لوگ تتر بتر ہو گئے۔ کچھ پولیس والے لوگوں سے سوال کرنے لگے، کچھ کرائم سین کو لاک کرنے لگے۔ پھر ایک سب انسپیکٹر ہتھکڑی لے کر اس کی طرف بڑھا۔ اے لڑکی، کیا نام ہے تمہارا؟ اس کے ہونٹ لرزے۔ ہانیہ شجاعت، پولیس والے نے ہتھکڑی اس کے ہاتھوں میں پہناتے ہوئے کہا۔ مس ہانیہ شجاعت، آپ کو مرڈر کے الزام میں گرفتار کیا جاتا ہے۔ آپ کو چپ رہنے کا حق حاصل ہے۔ آپ وکیل کر سکتی ہیں، اگر افورڈ نہیں کر سکتی تو آپ کو گورنمنٹ کی طرف سے وکیل دیا جائے گا۔ انہوں نے اسے پولیس موبائل میں بٹھایا اور روانہ ہو گئے۔ اس بھیڑ میں سادہ لباس میں کھڑا اے ایس پی رمیز ہونٹ بھینچے غصے سے انہیں دیکھتا رہا، پھر تیزی سے اپنی گاڑی میں بیٹھ کر ان کے پیچھے روانہ ہو گیا۔ اے ایس پی رمیز کی سوچوں کا مرکز وہی تھی۔ وہ اس کی ماموزاد کزن تھی۔ اسے اس نے بچپن سے دل کی شدت سے چاہا تھا۔ اس سے عمر میں کچھ چھوٹی تھی، مگر 4-5 سال کا فرق کچھ زیادہ نہیں تھا۔ وہ ہمیشہ اس کا خیال رکھتا۔ بچپن سے لے کر جوانی تک ہانیہ شجاعت کی پلکوں کی صرف ایک جنبش ہوتی اور وہ اس کی فرمائش پوری کرنے کے لیے حاضر ہوتا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ ہانیہ کے دل میں اس کے لیے کیا ہے، بس وہ اسے اچھی لگتی تھی، اور جب کبھی وہ اپنی لائف پارٹنر کا سوچتا تھا تو صرف ہانیہ کی صورت ہی اس کے سامنے آتی۔
रमीज उसे ऐसे हिंट्स देता रहता था कि वो उसे पसंद करता है, मगर हानिया का रवैया उसके साथ बस नॉर्मल ही रहता। वो जैसे बाकी सबके साथ बात करती वैसे ही उसके साथ भी करती थी। उसके इस रवैये से तंग आकर रमीज ने एक दिन उससे पूछ ही लिया। उस दिन वो रमीज की छोटी बहन रमशा की मंगनी में आई हुई थी। सारे खानदान की लड़कियां ढोलक की थाप पर गाने गाते हुए सुर मिलाने की कोशिश कर रही थी। एक गाना आधा अधूरा मुकम्मल करने के बाद उनमें से किसी को हंसी आ जाती और वो सब भी साथ ही शुरू हो जाती। लड़कों और लड़कियों के दरमियान गाने गाने का मुकाबला हो रहा था, लेकिन उनमें से किसी की भी जीत के आसार नहीं दिखाई देते थे। लड़के बार बार हुटिंग करते, मुंह चराते और लड़कियां भी करीब करीब वैसे ही हरकतें कर रही थी। खानदान की बड़ी उम्र की खवातीन भी कुछ देर तक तो लड़कियों की हरकतें एंजॉय करती रही, फिर दूसरे कमरे में अपनी डिस्कशन जारी रखने के लिए चली गई। रमीज वहां एक तरफ चुपचाप बैठा एंजॉय कर रहा था। उसके संजीदा मिजाज को देखते हुए उन्होंने उसके साथ ज्यादा छेड़छाड़ करने की कोशिश नहीं की थी। वैसे भी सारे खानदान में नौजवान पार्टी ने उसका नाम करवा करेला रख छोड़ा था। हानिया भी वहीं बैठी थी। वो फितरतन कुछ शर्मीली थी, इसलिए उसने सिंगिंग में कोई हिस्सा नहीं लिया था। वो कुछ देर तक उसे देखता रहा, फिर वहां से उठ गया। बाहर से एक चक्कर लगाने के बाद उसने अंदर झांकते हुए कहा, हानिया, आपको मामी जान बुला रही हैं। हानिया उठकर उसके साथ चली गई। उसने जिस कमरे की तरफ इशारा किया उसके अंदर कोई नहीं था। यहाँ पर तो कोई नहीं है, ये कहते हुए वो पलटी तो उसने रमीज को दरवाजे से टेक लगाए खड़ा देखा। वो बड़ी फुर्सत से उसे देख रहा था। हानिया नर्वस सी होकर जरा पीछे हट गई, क्योंकि उसने रास्ता रोक रखा था। वो बाहर भी नहीं जा सकती थी। 27 साला रमीज फुप्पो का इकलौता बेटा था। इकलौती तो वो भी थी और थी भी सबकी लाडली, मगर उसका एक बड़ा भाई भी था, वजाहत। रमीज खूबसूरती और हुस्न में सारे खानदान के लड़कों से बढ़कर हसीन था। खानदान की तमाम लड़कियां उस पर मरती थी, मगर वो जिस पर मर मिटा था वो तो उसे एक नजर देखना भी गवारा न करती थी। हाँ, मुझे पता है तुम्हें किसी ने नहीं बुलाया। मुझे दरअसल तुमसे बात करनी थी। हानिया चौकन्नी हो गई। उसकी छठी हिस्स ने उसे बता दिया कि कोई ना कोई गड़बड़ होने वाली है। उसने नर्वस अंदाज में कहा, जी कहिए, वैसे बात तो वहां भी हो सकती थी। रमीज ने संजीदा होते हुए कहा, नहीं, ये बात सबके सामने नहीं हो सकती थी। वो जानबूझकर सस्पेंस क्रिएट कर रहा था। हानिया के चेहरे के उड़े उड़े रंगों से वो बहुत लुत्फ अंदोज हो रहा था। हानिया खामोशी से सर झुकाए उंगलियां मरोड़ने लगी। मैं घुमा फिरा कर बात नहीं करना चाहता। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि तुम मुझे अच्छी लगती हो। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। क्या तुम्हें ये कबूल है? हानिया ने एक झटके से सर उठाकर उसे देखा। वो हैरान थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि रमीज ने उससे शादी की पेशकश की है। फिर एकदम से उसके तासुरात बदले। हैरत की जगह गुस्से ने ले ली और वो आगे बढ़ते हुए खुश्क लहजे में बोली, बेहतर होगा आप दरवाजे से हट जाए, मुझे बाहर जाना है। उसने साइड से निकलना चाहा तो रमीज ने बाजू बढ़ाकर रास्ता ब्लॉक करते हुए कहा, तुम मुझे हाँ या ना में जवाब दिए बगैर नहीं जा सकती। जो पूछा है उसका जवाब दो, फिर चली जाओ। हानिया ने बड़ी मुश्किल से रुककर खुद को कंपोज किया और उससे घूरते हुए कहा, मुझे आपसे कम से कम ऐसी छिछोरी हरकतों की उम्मीद नहीं थी, लेकिन शायद मैं गलत थी। आप इससे भी ज्यादा बुरा कर सकते हैं। रमीज के तो गोया सर पे लगी और तलवों पे बुझी। उसने उसे बाजू से पकड़कर घुर्राते हुए पूछा, क्या मतलब है तुम्हारा? क्या बुरा कर सकता हूँ मैं? और मैंने किसके साथ बुरा किया है? हानिया ने झटके से अपना बाजू छुड़ाते हुए कहा, रास्ते से हट जाए वरना शोर मचाकर सबको बता दूंगी कि आप मुझे तंग कर रहे हैं। रमीज उसे घूरते हुए एक तरफ हो गया तो वो पैर पटकती हुई बाहर चली गई। रमीज गुस्से से दरवाजे पर मुक्का मारकर रह गया। एक दिन तुम्हारी ये अकड़ ना तोड़ी तो मेरा नाम भी रमीज सुल्तान नहीं, हानिया शुजात। बनोगी तो तुम मेरी ही, और तुम्हारी ये बेवजह की नफरत भी खत्म करके ही रहूंगा। उसे समझ नहीं आता था आखिर हानिया उसे इस कदर इग्नोर क्यों करती है। वो जब भी उसे देखती तो रमीज को ऐसा लगता जैसे उसकी आंखों में उसके लिए नफरत का तूफान ठाटे मारता है। हानिया बाहर लॉन में चली गई और एक कुर्सी पर बैठकर हाथों में मुंह छुपाकर बेआवाज रोने लगी। उसकी खुशकिस्मती थी कि किसी ने उसको वहां बैठे नहीं देखा, क्योंकि वो सब अंदर मसरूफ थे। वरना खुशी के माहौल में उसका रोना हजारों सवाल उठा सकता था और शायद वो किसी का जवाब न दे पाती। कुछ देर बाद उसने खुद को संभाला, चेहरे पर एक फेक मुस्कुराहट सजाई और सबके साथ शामिल हो गई। लेकिन सारा वक्त रमीज उसे गुस्सैली नजरों से ही घूरता रहा और वो परेशान होने के साथ साथ झुंझलाती भी रही। दिल तो चाहता था कि वो उस शख्स का मुंह नोच ले, मगर ऐसा नहीं कर सकती थी।
اور شاید اس کی یہ بیزاری ہی تھی جس نے رمیز سلطان کو چیلنج کر دیا تھا، اور وہ ہر حال میں اسے اپنا جیون ساتھی بنانے پر تل گیا تھا۔ اس بار قسمت بھی اسی کے ساتھ تھی۔ یہ اس دن سے ہفتے بھر بعد کا ذکر ہے۔ ہانیہ اس دن یونیورسٹی سے آئی تو ایک خبر اس کی منتظر تھی۔ وہ تھکی ہوئی تھی، اس لیے سیدھی اپنے کمرے میں جانا چاہتی تھی، لیکن ماما نے اسے دیکھتے ہی یہ آواز دی، ہانیہ ادھر آؤ، تمہاری پھپھو آئی ہوئی ہے۔ ہانیہ نے بے ساختہ گہری سانس لی۔ اس وقت ان کے بے وقت کی آمد نے اسے اچھی خاصی کوفت میں مبتلا کر دیا تھا۔ بہرحال وہ زبردستی کی مسکراہٹ ہونٹوں پر سجاتے ہوئے لانچ پہ آ گئی اور بولی، السلام علیکم پھپھو، کیسی ہیں آپ؟ پھپھو نے اسے اپنے ساتھ لپٹاتے ہوئے کہا، وعلیکم السلام میری جان، میں تو بالکل ٹھیک ہوں، بلکہ بہت خوش ہوں، اور میں تو جب تم اتنی چھوٹی سی تھی تب سے اسی خوشی کی منتظر تھی۔ ہانیہ کی چھٹی حس جاگی، کچھ غلط تھا۔ میں سمجھی نہیں پھپھو۔ اس کی بات پر وہ ہنستے ہوئے بولی، ارے بھائی، میں تمہیں اپنی بہو بنانے کے بارے میں کہہ رہی تھی۔ جب تم پیدا ہوئی تھی تو تب ہی بھائی جان سے کہا تھا کہ یہ ہانیہ تو میرے رمیز کی ہی دلہن بنے گی، اور دیکھ لو اللہ میاں کو بھی یہ جوڑی پسند آ گئی، تبھی تو انہوں نے تم دونوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت ڈال دی، ورنہ میں تو اس کے نخرے دیکھ دیکھ کر ڈرتی تھی کہ اس کی پسند کی لڑکی ملے گی بھی کہ نہیں۔ پھپھو بولتی چلی گئی، اور دیکھو تو کتنا گھننا ہے، آج سے پہلے منہ سے پھوٹا تک نہیں کہ تمہیں پسند کرتا ہے۔ خیال تو رکھتا تھا بچپن سے تمہارا، مگر ایسا کچھ کبھی ظاہر نہیں کیا آج سے پہلے۔ پھپھو کی عادت تھی کہ بولنے پہ آتی تو نان سٹاپ بولے چلی جاتی، لیکن ہانیہ کچھ اور نہیں سن رہی تھی۔ اس کے دماغ میں گویا جھکڑ سے چل رہے تھے، اور ان جھکڑوں کے بیچ اسے صرف ایک جملہ سنائی دے رہا تھا، رمیز کی دلہن۔ پھپھو کہہ رہی تھی، بھائی صاحب، سوچنے ووچنے کی فارمیلٹیز تو غیروں میں ہوتی ہیں، میرا بچہ تو بچپن سے آپ کے سامنے ہی آپ کے ہاتھوں میں پلا بڑا ہے، سب تو جانتے ہیں آپ اس کے بارے میں تو کہتی ہوں اگلے سنڈے کو نکاح رکھ لیتے ہیں، شادی سال 1.5 سال بعد کر لیں گے جب مناسب ہو، اس لیے کہ ان کی بات ادھوری رہ گئی کیونکہ ہانیہ ایک جھٹکے سے اٹھی اور باہر نکل گئی۔ پھپھو امینا منہ کھولے اسے دیکھتی رہی، پھر انہوں نے اپنی بھاوج سارا کی طرف دیکھا۔ اسے کیا ہوا؟ انہوں نے مسکرا کر کہا، لڑکی ذات ہے، شادی کا سن کر شرما گئی ہوگی۔ سارا کی بات سن کر وہ مطمئن ہو گئی اور نکاح کے فنکشن کی پلاننگ کرنے لگی، لیکن سارا غلط تھی۔ ہانیہ شرما کر وہاں سے نہیں اٹھی تھی، وہ اپنے کمرے میں آ کر زور سے دروازہ بند کر کے اس کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ آنسو اس کا چہرہ بھگو رہے تھے۔ روتے روتے اس نے اٹھ کر بیڈ کی سائڈ ٹیبل کی دراز کھولی اور ایک فوٹو البم نکالا۔ پہلے ہی پیج پر ایک تصویر تھی۔ یہ ایک برتھ ڈے پارٹی کی تصویر تھی جس میں ہانیہ کے ساتھ ایک اور لڑکی بھی مسکرا رہی تھی۔ ہانیہ نے اس تصویر پر ہاتھ پھیرا، مجھے افسوس ہے ردا، کاش میں تمہیں بچا پاتی اس بے رحم انسان سے، کاش میں تمہارے لیے کچھ کر پاتی۔ وہ ردا کی تصویر تھی۔ ردا اس کی گہری سہیلی تھی۔ دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم اور ملزوم تھی۔ ایک دوسرے کے بغیر ان کا ایک پل بھی نہیں گزرتا تھا۔ دونوں ایک دوسرے سے سب کچھ شیئر کرتی تھی۔ کم سے کم ہانیہ کو یہی لگتا تھا، جب تک کہ اس نے ردا اور رمیز کی وہ گفتگو نہ سن لی جس نے اسے توڑ پھوڑ کر رکھ دیا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ردا اس سے اتنا بڑا راز چھپائے ہوئے ہے۔ اس دن ردا ان کے گھر آئی تھی۔ وہ دونوں ایک ٹیسٹ کی تیاری میں بیزی تھی، اس لیے کمبائنڈ سٹڈیز کر رہی تھی۔ ردا کے آنے کی تھوڑی دیر بعد ہی باہر گاڑی رکنے کی آواز آئی تو کھڑکی کے قریب بیٹھی ردا نے یوں ہی باہر جھانکا۔ گاڑی سے فل یونیفارم میں ملبوس اے ایس پی رمیز سلطان اتر رہا تھا۔ ردا کا دل شدت سے دھڑکنے لگا۔ اس نے دوبارہ کتاب پر نظریں جمانے کی کوشش کی، لیکن دھیان تھا کہ بار بار بھٹک کر رمیز کی طرف جا رہا تھا۔ ہانیہ نے اس کی بے چینی بھانپ لی۔ کیا بات ہے، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ ردا نے نفی میں سر ہلانا چاہا ہی تھا کہ اس کی نظر اندر آتے رمیز پر پڑی۔ نہیں، شاید بخار ہو رہا ہے۔ ہانیہ، کیا تمہارے پاس سر درد وغیرہ کی کوئی ٹیبلٹ ہے؟ ہانیہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ ہاں، کچن میں ہے، میں لاتی ہوں۔ وہ باہر جانے لگی تبھی رمیز اس سے ٹکرا گیا۔ آپ رمیز بھائی، یہاں کیا کر رہے ہیں؟ ہانیہ نے گھبراہٹ میں اس سے پوچھا تو وہ ناگواری سے بولا، ہاں تو نہیں آ سکتا کیا؟ میرے ماموں کا گھر ہے بھائی۔ ویسے میں تمہارے لیے یہ ایئر فونز لایا تھا۔ اس نے امپورٹڈ ایئر فونز کا باکس اسے تھماتے ہوئے کہا۔ ہانیہ نے وہ لیتے ہوئے پوچھا، اس کی کیا ضرورت تھی؟ وہ مسکرا کر بولا، کچھ چیزیں بغیر ضرورت کے بھی لے لینی چاہیے۔ ہانیہ کو پتا تھا اب اسے یہ گفٹ رکھنا ہی پڑے گا، ورنہ رمیز نے سیدھی بابا یا ماما سے شکایت لگانی تھی۔ اسے یوں تحفے لینا اچھا تو نہیں لگتا تھا اور وہ اسے منع بھی کر چکی تھی،
لیکن وہ بھی ایک نمبر کا ڈھیٹ تھا۔ باکس سائڈ ٹیبل پر رکھتے ہوئے ہانیہ کی نظر ردا کے چہرے پر پڑی۔ وہ حسرت بھری نگاہوں سے رمیز کو دیکھ رہی تھی۔ ہانیہ کو بہت عجیب لگا، لیکن اس وقت وہ کچھ پوچھ نہیں سکتی تھی، اس لیے اس نے باہر نکلتے ہوئے رسمی طور پر رمیز سے پوچھا، آپ کے لیے چائے لاؤں؟ رمیز مسکرا دیا، ہاں لے آؤ۔ وہ جی اچھا کہتی ہوئی باہر نکل گئی۔ جلدی سے کچن سے ٹیبلٹ اور پانی لے کر اور ملازمت سے چائے کا کہہ کر اوپر آئی، لیکن کمرے کے دروازے کے پاس آتے ہی ٹھٹک کر رک گئی۔ اندر سے رمیز کی غصیلی آواز سنائی دے رہی تھی، میں نے تمہیں کتنی بار ان حرکتوں سے منع کیا ہے، مگر تم ہو کہ باز ہی نہیں آ رہی، کب عقل آئے گی تمہیں؟ جواب میں ردا کہہ رہی تھی، عشق کا عقل سے کوئی تعلق نہیں ہوتا رمیز، میں محبت میں مبتلا ہو چکی ہوں، اور محبت کرنا کوئی گناہ تو نہیں ہے، تم بار بار میرا دل کیوں توڑتے ہو؟ ہانیہ ہکی بکی ہو کر وہیں دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑی ہو گئی۔ آخر اندر چل کیا رہا تھا؟ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تم محبت کے نام پر اتنا گر سکتی ہو۔ جب میں کئی بار کہہ چکا ہوں کہ مجھے تم میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، میرے دل میں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، تو پھر بار بار کیوں میرے سامنے آ جاتی ہو؟ گھن آتی ہے مجھے تمہارا چپکو پن دیکھ کر۔ رضا روتے ہوئے کہہ رہی تھی، میرا کیا قصور ہے رمیز، میں نے تو بس محبت کی ہے، تمہارا ساتھ چاہا ہے، مگر تم بار بار میرا دل توڑ دیتے ہو۔ اتنا ظلم نہ کرو مجھ پر کہ میں سہ نہ سکوں۔ اب رمیز کے لہجے میں نفرت شامل ہوئی۔ ظلم تو تم مجھ پر کر رہی ہو، کبھی فون کالز، کبھی بیکار سے تھرڈ کلاس میسیجز، جہاں دیکھتی ہو چپک جاتی ہو۔ لگتا ہے مجھے اب تمہارا کوئی پراپر علاج کرنا پڑے گا تاکہ تمہارے سر سے محبت کا یہ بھوت بھی اتر جائے اور میری بھی جان چھوٹے۔ وہ تن فن کرتا باہر چلا گیا۔ غصے میں وہ دیوار سے لگی ہوئی ہانیہ کو دیکھ نہیں سکا۔ وہ شوق کے عالم میں دیر تک وہاں کھڑی ردا کی سسکیاں سنتی رہی۔ کچھ دیر بعد وہ چپ ہوئی تو وہ اندر چلی گئی۔ رونے سے ردا کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں اور وہ اب سچ مچ کی بیمار دکھائی دے رہی تھی۔ اس کو ردا پر رحم آنے لگا۔ کس ظالم اور بے رحم انسان سے دل لگا لیا تھا اس پگلی نے۔ وہ اسے تسلی دینا چاہتی تھی، لیکن پھر یہ سوچ کر چپ ہو گئی کہ پھر کسی وقت بات کرے گی، اس لیے انجان بن کر اس سے ٹیسٹ کے متعلق ڈسکس کرتی رہی اور ردا غائب دماغی سے جواب دیتی رہی۔ چند لمحے بعد وہ پڑھائی ادھوری چھوڑ کر اٹھ گئی کہ ابھی طبیعت ٹھیک نہیں، کچھ سمجھ نہیں آ رہی، بعد میں کریں گے۔ اس نے بھی اس کی حالت کا سوچ کر اسے روکا نہیں، اور یہ آخری دن تھا جب اس نے ردا کو صحیح سلامت اپنے سامنے دیکھا تھا۔ اس دن کی یاد اسے سوتے سے جگا لیتی تھی۔ رمیز کے کڑوے اور بے رحم الفاظ، ردا کی روئی روئی آنکھیں اور چہرے پر پھیلا دکھ اس کا چین سکون حرام کیے ہوئے تھا۔ صرف چند دن بعد ہی ردا غائب ہو گئی، اور 2 دن بعد اس کی ڈیڈ باڈی ملی تھی کچرا کنڈی سے۔ کسی نے ریپ کرنے کے بعد چاقو سے اس کی جان لے لی تھی۔ ہانیہ کو پہلے تو یقین ہی نہیں آیا تھا کہ ردا مر چکی ہے، اور جب اس نے اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تو اس کے کانوں میں رمیز کے الفاظ گونجے، لگتا ہے مجھے اب تمہارا کوئی پراپر علاج کرنا پڑے گا تاکہ تمہارے سر سے محبت کا بھوت بھی اترے اور میری بھی جان چھوٹے۔ تو کیا یہ کوئی پراپر علاج کیا گیا تھا؟ کون تھا ردا کا مجرم؟ جنازے سے پہلے وہی ردا کے پاس کھڑے کھڑے اس نے سر اٹھا کر دیکھا۔ رمیز کھڑا تھا، اس کے چہرے پر بھی دکھ تھا اور ساتھ ہی شاید احساس جرم بھی۔ ہانیہ کا دل چاہا اس کا گریبان پکڑ لے اور پوچھے کہ ردا کے ساتھ یہ سب کس نے کیا ہے، کیا یہ اسی کا کام ہے؟ لیکن اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا، اس لیے وہ چپ رہ گئی۔ ردا کے جانے کے بعد ہانیہ اور چپ چپ رہنے لگی۔ اس کی اور کوئی سہیلی نہیں تھی، اب بس وہ تھی اور اس کی تنہائی اور نفرت جو وہ رمیز سے کرتی تھی۔ ایسے میں اچانک ہی رمیز کے ساتھ اس کا رشتہ ہونے کی خبر اس کے سر پر بجلی بن کر گری تھی۔ وہ اپنی سہیلی کی جان لینے والے کے ساتھ کیسے شادی کر سکتی تھی؟ ابھی وہ یہی کچھ سوچ رہی تھی کہ ماما اندر آ گئی۔ اس نے انہیں دیکھتے ہی کہا، ماما آپ پھپھو کو منع کر دے، میں رمیز سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ ماما نے اسے غصے سے دیکھا، پاگل ہو گئی ہو؟ وہ بات پکی کر کے گئی ہے، اگلے سنڈے کو نکاح کا فنکشن ہے، اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ آپ ایسا کیسے کر سکتی ہیں؟ مجھ سے پوچھے بغیر میری شادی کر رہی ہے؟ ماما نے اسے سمجھانے کی کوشش کی، دیکھو بیٹا، رمیز ہمارا اپنا ہے، دیکھا بھالا ہے، شریف ہے، اور سب سے بڑھ کر اس کا فیوچر برائٹ ہے۔ بھائی صاحب کا سارا بزنس بھی اسی کا ہوگا، تم زندگی بھر عیش کرو گی۔ ہانیہ نے جھنجھلا کر کہا، نہیں چاہیے مجھے عیش اور دولت، بس آپ انہیں منع کر دیں۔ ماما نے اٹھتے ہوئے سرد لہجے میں کہا، ٹھیک ہے، میں انکار کر دیتی ہوں، لیکن پھر تمہارا مجھ سے اور اپنے باپ سے کوئی تعلق نہیں رہے گا۔ یوں سمجھ لینا کہ ہم دونوں ہی تمہارے لیے مر گئے۔ اگر تم ہماری بات نہیں مان سکتی تو پھر یوں ہی صحیح۔ وہ باہر چلی گئی اور ہانیہ سر تھام کر بیٹھ گئی۔
اگلے سنڈے کو ان کا نکاح ہو گیا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ رمیز کی بیوی بن گئی اور اب وہ جیل کی سلاخوں کے باہر اس کے سامنے کھڑا تھا۔ بھیڑ میں کسی نے اس کے اریسٹ ہونے کی ویڈیو ریکارڈ کر لی تھی اور سوشل میڈیا پر وائرل کر دی تھی۔ ہر سوشل پلیٹ فارم پر ویڈیو کے ساتھ ہیش ٹیگ بھی وائرل ہو رہا تھا۔ کوئی ان لڑکوں کو برا بھلا کہہ رہا تھا تو کوئی ہانیہ کو غلط قرار دے کر کہہ رہا تھا کہ وہ اس وقت نکلی ہی کیوں تھی۔ شجاعت ملک یہ سب برداشت نہیں کر پائے۔ انہوں نے اور ہانیہ کے بھائی وجاہت نے اسے ہر رشتہ توڑنے کا اعلان کر دیا تھا۔ ہانیہ کی ماما اس سے ملنے کے لیے ایک بار آئی تو پیچھے پیچھے وجاہت بھی آ گیا اور انہیں کھینچتا ہوا لے گیا۔ ہانیہ کو لگا آسمان اور زمین دونوں اس سے روٹھ گئے ہیں۔ اس کا خاندان اسے اپنے لیے بدنامی کا نشان سمجھتے ہوئے اسے چھوڑ چکا تھا۔ وہ پولیس کے تلخ سوالوں کے جواب دینے کے لیے اکیلی تھی اور اسے اس طرح دیکھ کر رمیز کو بے انتہا غصہ آ رہا تھا۔ وہ کتنی دیر اس کے سامنے کھڑا رہا۔ اسے لگا وہ اس سے مدد مانگے گی۔ آخر کو وہ کوئی غیر تو نہیں تھا، اس کا شوہر تھا، لیکن ہانیہ نے بس اس پر ایک نظر ڈالی اور پھر منہ پھیر دیا۔ رمیز نے کیس کو اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کی تھی، مگر اسے اس کے آفیسرز نے کیس سے الگ رہنے کا حکم دے دیا۔ وہ آفیشیلی طور پر اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتا تھا، لیکن اس نے پھر بھی اسے اکیلا نہیں چھوڑا۔ اپنے باپ کی ناپسندیدگی کے باوجود شہر کا بیسٹ وکیل ہائر کیا۔ جس لڑکے کی جان گئی تھی وہ کوئی معمولی بندہ نہیں تھا۔ اس کا باپ ایک مافیا کا ممبر تھا اور خود وہ لڑکا بھی ایک گینگ کا حصہ تھا۔ اس لیے وہ لوگ اپنی دھاک بٹھانے کے لیے ہر حد سے گزرنا چاہتے تھے۔ ہانیہ پر الزام لگایا گیا تھا کہ اس نے جان بوجھ کر دشمنی کے تحت اس کی جان لی ہے، کیونکہ وہ لڑکا اس سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ نہ جانے کہاں سے انہوں نے نقلی گواہ بھی حاصل کر لیے، جنہوں نے کورٹ میں بیان دیا کہ ہانیہ کا اسلم نام کے اس لڑکے کے ساتھ افیئر تھا، اور اب چونکہ اسلم بریک اپ کر رہا تھا تو ہانیہ نے انتقاماً اس کی جان لے لی۔ اس مافیا کے وکیل نے کورٹ میں اس کے کردار کی دھجیاں اڑا دی۔ سی سی ٹی وی فوٹیج بھی بدلوا دی گئی تھی، اور جو فوٹیج کورٹ میں پیش کی گئی تھی اس میں وہ لڑکے دور کھڑے اس سے بات کر رہے تھے اور وہ اسلم پر حملہ کرنے کے لیے اس کی طرف جاتی نظر آ رہی تھی۔ لائر کی سرتوڑ کوشش کے بعد کورٹ نے اس کیس کو ذرا دوسرا رنگ دے دیا۔ اس کو عمر قید تو نہ ہوئی، لیکن کورٹ نے اسے 5 سال کی سزا سنا کر جیل بھیج دیا۔ ہانیہ کو اپنی ساری زندگی برباد ہوتی محسوس ہوئی۔ گینگ کے لوگ اب اس کی جان کے دشمن تھے۔ کورٹ نے فیصلہ سنا دیا تو جب وہ باہر آ رہی تھی تو وہ لوگ بھی اس کے منتظر تھے۔ یہ کیس وائرل ہوا تھا تو بہت سے لوگ فیصلہ سننے کے لیے وہاں آئے تھے، جن میں پریس کے لوگ بھی شامل تھے۔ جیسے ہی وہ پولیس کے گھیرے میں باہر آئی تو جرنلسٹ نے اپنے اپنے مائک اٹھائے اس پر دھاوا بول دیا۔ میم، کیا آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ کورٹ کے فیصلے پر آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ کیا آپ کا اسلم کے ساتھ سچ مچ کو یہ فیئر تھا؟ تند و تیز سوالوں کی بوچھار میں وہ بکھلا گئی۔ ایسے میں ایک لڑکا جس نے مائک اٹھا رکھا تھا اس کے مزید قریب آ گیا۔ جیسے ہی وہ اس تک پہنچا اس نے پھرتی سے مائک ایک طرف پھینکتے ہوئے جیب سے ایک ریوالور نکالا اور اس کا نشانہ لے کر فائر کر دیا۔ اسی وقت ایک ہوڈی والے لڑکے نے ہانیہ کو دھکا دیا جس سے وہ لڑکھڑا کر نیچے گری، جس سے مائک والے کا نشانہ چوک گیا اور ہانیہ کی جان بچ گئی۔ ہانیہ نیچے گری تو کچھ دیر کے لیے تو اس کے حواس کام کرنا چھوڑ گئے۔ پھر اس نے اٹھنے کی کوشش کی تو سامنے ہی اسے بلیک ہوڈی والا لڑکا کھڑا نظر آیا۔ اس نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے اٹھایا اور ساتھ لیتا ہوا ایک دیوار کی آڑ میں کھڑا ہو گیا۔ ہانیہ نے اپنی پھولی ہوئی سانس پر قابو پاتے ہوئے اسے دیکھا تو پتا چلا کہ اس نے سکن کلر کا بہت باریک سا ماسک پہن رکھا تھا۔ البتہ وہ اس کی آنکھیں دیکھ سکتی تھی جن میں فکر کے ساتھ ساتھ محبت بھی چمک رہی تھی۔ کون ہو تم؟ ہانیہ نے اسے پریشانی سے دیکھا۔ وہ کچھ دیر تک اسے دیکھتا رہا، پھر آہستہ سے اس کی پیشانی چوم لی۔ وہ ہکی بکی رہ گئی۔ اسی وقت 2 وومن پولیس کی کانسٹیبلز ادھر آتی نظر آئیں۔ اے کون ہو تم؟ ادھر ہی رکو، ایک نے دبنگ آواز میں للکارا۔ نوجوان تیزی سے پیچھے ہٹا اور ایک ہی جست میں 4 فٹ کی باؤنڈری وال پھلانگ کر چلا گیا۔ دونوں کانسٹیبلز نے غصے سے دیوار کو گھورا۔ پھر ایک نے ہانیہ سے پوچھا، کون تھا وہ؟ کیا کہہ رہا تھا؟ ہانیہ اسے دیکھ کر رہ گئی۔ اس کے تو فرشتوں کو بھی پتا نہیں تھا کہ وہ کون ہے، لیکن اپنی پیشانی پر ابھی بھی اسے اس کے ہونٹوں کا لمس محسوس ہو رہا تھا۔ دونوں خواتین سمجھ گئیں کہ ہانیہ کا منہ نہیں کھلنا، اس لیے اسے بازوؤں سے پکڑ کر آگے کھینچنے لگی۔ چل اب جیل میں، تیری ساری عاشقی وہاں نکل جائے گی۔ اس کی جان کے پیچھے پڑنے والوں کا منصوبہ فیل ہو گیا تھا، لیکن ان کا بندہ بچ کر بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ جب فائر ہوا اور بھگدڑ مچی تو حملہ آور بھی اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بھاگ نکلا۔ یوں پولیس والے ہاتھ ملتے رہ گئے۔ خود پر ہونے والا حملہ اور اس اجنبی نوجوان کی آمد
हानिया को उस सबसे शदीद शौक लगा था, लेकिन असल हवास तो तब बुरे जब उसने जेल की चार दीवारी में कदम रखा। ये एक चार दीवारी नहीं बल्कि एक पूरी दुनिया थी। यहाँ पर जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला फॉर्मूला चलता था। यहाँ लोग नाम की बजाय नंबर से पुकारे जाते थे। सफेद वर्दी पहने कैदी औरतें ज़ोंबीज़ की तरह इधर-उधर घूमती थी। उनकी आंखें खाली और वीरान थी, चेहरे सपाट और हंसी खोखली थी। बात-बात पर एक दूसरे से जानवरों की तरह लड़ती थी। खींचातानी, एक दूसरे का हक खाना, खुद को ताकतवर साबित करना ही यहाँ पर जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद था। लेकिन नहीं, ये तो उस जहन्नुम की सिर्फ एक झलक थी। असल जेल तो और ज्यादा भयानक थी। और अब उस नाजों में पली लड़की को उस भयानक जहन्नुम और उसके रहने वालों से जोर आजमाई करनी थी। जेल की एक सफेद वर्दी और उस पर लिखा नंबर हानिया को भी अलॉट कर दिया गया। अब वो हानिया शुजात नहीं, कैदी नंबर 456 थी। हानिया शुजात की खूबियाँ, कामयाबियाँ, शख्सियत और डिग्री सब जेल की चार दीवारी के बाहर रह गए थे और उसे अब यहाँ एक अलग जिंदगी जीनी थी। कैदी नंबर 456 की जिंदगी जेल के बैरक के एक मैले कुचेले बिस्तर पर लेटे और मच्छरों के जहरीले डंक बर्दाश्त करते हुए वो रात गए तक सोचती रही और फिर न जाने कब नींद की देवी ने उसे अपनी मेहरबान आगोश में ले लिया। अगली सुबह उसे जेलर के सामने पेश होना था। वैसे तो यहाँ आते ही हर कैदी को जेलर के सामने पेश किया जाता था, लेकिन इस बार चूंकि पुराना जेलर चंद दिन पहले ही तब्दील हुआ था और नए जेलर ने एक दिन पहले ही चार्ज संभाला था, इसलिए हानिया और उसके साथ आने वाली दो और औरतों को जेलर के सामने आज ही पेश होना था और तीनों जेलर के ऑफिस के बाहर खड़ी थी। पहले उन दोनों खवातीन को एक-एक करके बुलाया गया। उसके बाद हानिया की बारी आई। जेलर की कुर्सी पर एक नौजवान बैठा था, जो दरवाजे की तरफ बैक किए एक फाइल पलट रहा था। हानिया खामोशी से उसकी टेबल के आगे जा खड़ी हुई। आहट सुनकर जेलर ने अपनी रिवॉल्विंग चेयर मोड़ी और हानिया उसे देखती ही रह गई। वो रमीज सुल्तान था, एएसपी रमीज सुल्तान, जो उसके सामने जेलर बना बैठा था। उसे ये खुद को हैरत से तकते हुए देखकर मुस्कुराया। हैरान हो रही हो मुझे देखकर? हानिया ने अपने तासरात सपाट कर लिए। रमीज कुछ देर तक उसे देखता रहा, फिर उठकर उसे कुर्सी पर बिठाते हुए बोला, बैठ जाओ हानिया, मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है। वो ना चाहते हुए भी बैठ गई। रमीज ने बाहर मौजूद कांस्टेबल को बुलाया। वो मुस्तैदी से दरवाजे के पास खड़ी हो गई। किसी को भी अंदर आने की इजाजत नहीं है, समझी? डिस्टर्ब मत करना। कांस्टेबल ने मायनी खेज नजरों से हानिया को देखा, फिर सर हिलाते हुए वापस अपनी जगह जा बैठी। रमीज ने दरवाजा बंद कर दिया और पलटकर टेबल पर हानिया के ऐन सामने जाकर बैठ गया। इधर देखो मेरी तरफ। उसने खामोशी से उसके हुक्म पर अमल किया। उसकी आंखें रात भर जागने से सुर्ख थी, चेहरा उतरा हुआ और जर्द था। रमीज को लगा जैसे किसी ने उसके दिल को भींच लिया हो। उसने कब सोचा था कि वो उसे ऐसे हाल में भी देखेगा। बेख्तियार होकर उसने उसके हाथ थाम लिए। तुम नहीं जानती हानिया, तुम्हें इस तरह यहाँ देखकर मुझे कितनी तकलीफ हो रही है। हानिया ने आहिस्ता से अपने हाथ वापस खींच लिए। रमीज होंठ भींचकर उसे देखने लगा। और उससे ज्यादा तकलीफ मुझे तुम्हारी ये अजनबियत और बेगानगी देखकर होती है। आखिर क्यों करती हो ये सब? क्या चाहती हो तुम? हानिया ने उसे शिकायत भरी नजरों से देखा। उसका दिल चाहा उससे पूछ ले कि उसने रिदा के साथ वो सब क्यों किया था। क्या उससे मोहब्बत करना इतना बड़ा जुर्म था कि जिसकी सजा इतने भयानक अंदाज में दी गई? लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, क्योंकि उसे यकीन था कि वो कभी नहीं मानेगा। अच्छा चलो छोड़ो ये सब, मैं तुम्हें सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि जेल की दुनिया बहुत बुरी है। मैं तुम्हें यहाँ से निकाल सकता हूँ अगर तुम। हानिया ने तेजी से उसकी बात काटी। अगर आप भूल गए हैं तो मैं याद दिला दूं कि कोर्ट ने मुझे 5 साल की कैद की सजा सुना दी है और आप उसे न कम कर सकते हैं न खत्म कर सकते हैं। रमीज ने गहरी सांस ली। हाँ जानता हूँ, लेकिन शायद तुम्हें पाकिस्तानी जेलों और यहाँ के जेलर्स के इख्तियारात का अंदाजा नहीं है, इसलिए ऐसी बच्चों वाली बातें कर रही हो। सरकारी तौर पर या यूं कह लो कि गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स में तुम इस जेल में मौजूद रहोगी, लेकिन तुम यहाँ से दूर अपने घर में महफूज और पुरसकून जिंदगी गुजार सकती हो। किसी को पता भी नहीं चलेगा और सजा का टाइम खत्म होने के बाद दिखावे के तौर पर तुम यहाँ आओगी और जेल से रिहा होते नजर आओगी। हानिया उसे देख कर रह गई, फिर आहिस्ता से उठते हुए बोली, आपका शुक्रिया जेलर साहब, लेकिन अगर आप ये सब सिर्फ इसलिए कह रहे हैं कि आपको लगता है कि मैं कमज़ोर नजर आती हूँ, यहाँ के माहौल को बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी, तो ये आपकी गलत फहमी है। मुझे आपका एहसान नहीं चाहिए। रमीज ने उससे गुस्से से देखा।
میں تم پر احسان نہیں کر رہا، تم میری بیوی ہو، عزت ہو میری، میں نہیں چاہتا کہ میں تمہیں جیلوں میں خوار ہوتا دیکھوں، تمہیں میری مدد کی ضرورت ہے اس لیے کر رہا ہوں۔ ہانیہ نے باہر کی طرف قدم بڑھائے۔ نہیں ہے مجھے ضرورت، میں آپ سے کبھی بھی مدد نہیں مانگوں گی۔ رمیز نے زور سے میز پر گھونسا مارا اور گرجا، میں تمہاری اکڑ توڑ کر رہوں گا ہانیہ، ایک دن گر گرا کر مجھ سے مدد کی بھیک مانگو گی۔ ہانیہ جاتے جاتے مسکرا کر پلٹی، مجھے بھی اس دن کا انتظار رہے گا اگر کبھی آیا تو۔ ایک ایک لفظ چبا چبا کر کہنے کے بعد وہ باہر نکل گئی۔ رمیز اپنے بال نوچ کر رہ گیا۔ اس کے ذہن میں غصے کا شدید ابال اٹھا اور ایک دم سے اس کی سوچ تبدیل ہو گئی۔ کچھ سوچ کر اس نے جیل کی وارڈن کو بلایا۔ قیدی نمبر 456 پر کڑی نظر رکھو، اسے کوئی شدید نقصان نہیں پہنچنا چاہیے، لیکن جس شکل سے وہ گئی ہے وہ بھی مجھے اس کے اندر نہیں دکھنی چاہیے، میں اسے اپنے سامنے جھکا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں۔ وارڈن نے معنی خیز انداز میں مسکرا کر سلیوٹ کیا۔ جو حکم سر، کہتے ہوئے باہر نکل گئی۔ ہانیہ کی ڈیوٹی جیل کے باغیچے میں لگائی گئی تھی، جہاں اسے پودوں کی کاٹ چھانٹ کے ساتھ ساتھ نئے پودوں کی کلمیں بھی لگانی تھی۔ کام خاصا مشکل تھا لیکن اس نے دل لگا کر کیا، اس لیے ہو گیا۔ ویسے بھی اسے پھولوں اور درختوں سے محبت تھی۔ وارڈن نے اس دن اسے کچھ نہیں کہا، اس کا کھیل کھیلنے کا اپنا طریقہ تھا، وہ بس اسے خاموشی سے آبزرو کرتی رہی، اور ہانیہ اسے کوئی خطرناک مجرم کی بجائے ایک عام سی لڑکی لگی۔ اس کا دماغ تیزی سے سوچنے میں مصروف تھا۔ آخر کار ایک نتیجے پر پہنچنے کے بعد وہ مطمئن ہو کر اپنے آفس کی طرف چلی گئی۔ اگلی صبح ہانیہ ناشتے کے لیے لان میں کھڑی تھی کہ کسی نے اسے زور سے دھکا دیا۔ اس کے ہاتھ سے پلیٹ چھوٹ گئی اور وہ پہلو کے بل نیچے گر گئی۔ گرنے سے اسے کچھ چوٹ ضرور آئی تھی مگر کچی زمین کی وجہ سے بچت ہو گئی۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا، ایک ہٹی کٹی پہلوان نما عورت اس کی جگہ پر کھڑی مسکرا رہی تھی۔ لگتا ہے تجھے کسی نے بتایا نہیں کہ یہ میری جگہ ہے، یہاں پر کھڑا ہونا منع ہے۔ پھر تو نے کیسے یہ جگہ گھیرنے کی جرت کر لی نازک چڑیا؟ اس کے طنز نے ہانیہ کا خون کھولا دیا، لیکن وہ آتے ہی کسی سے جھگڑا نہیں مول لینا چاہتی تھی، اس لیے اس نے چپ چاپ اٹھ کر اپنی پلیٹ اٹھائی اور اس کے پاس سے گزرتے ہوئے نرمی سے بولی، مجھے پتا نہیں تھا، معافی چاہتی ہوں۔ لیکن وہ پہلوان نما عورت اس کو اسی خوفناک انداز میں گھورتی رہی۔ ہانیہ اسے نظر انداز کرتے دوسری لین میں کھڑی ہو گئی۔ سب سے پیچھے ہونے کی وجہ سے اس کی باری بھی سب سے آخر میں آئی۔ ناشتے کے نام پر پتلی سی دال اور سوکھی روٹی تھی، لیکن واپس آتے ہوئے ایک بار پھر اس کا پہلوان نما عورت جس کا نام شاداں تھا اس سے سامنا ہو گیا۔ اس نے اسے کینہ توز نظر سے دیکھتے ہوئے اس کی پلیٹ پر ہاتھ مارا اور کھانا زمین پر بکھر گیا۔ ہانیہ کا صبر جواب دے گیا۔ اس نے شاداں کے منہ پر زوردار مکہ مارا، جواب میں شاداں بھی اس پر پل پڑی۔ شاداں سے سبھی عورتیں ڈرتی تھی، اس لیے ان میں سے کسی نے ہانیہ کو بچانے کی کوشش نہیں کی۔ یہاں صرف وارڈن ہی تھی جو اسے کسی حد تک نکیل ڈال سکتی تھی، لیکن وہ کچھ فاصلے پر کھڑی خاموشی سے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ ایک کانسٹیبل نے آگے بڑھ کر چھڑانے کی کوشش کی لیکن وارڈن نے اسے آنکھ کے اشارے سے منع کر دیا۔ جب ہانیہ اچھی خاصی مار کھا چکی تو وارڈن نے آگے بڑھ کر شاداں کو دھکا دیا۔ بس کر، اتنی زیادہ آؤٹ آف کنٹرول نہ ہوا کر شاداں، جان لے گی کیا اب اس کی؟ شاداں اس سے الگ ہوتے ہوئے اسے برا بھلا کہنے لگی۔ وارڈن نے اسے جھڑک کر چپ کرایا اور ہاتھ کا سہارا دے کر ہانیہ کو اٹھایا۔ اس کا چہرہ چوٹوں کی شدت سے سوج چکا تھا، ہونٹوں سے خون چھلک رہا تھا اور جسم کا جوڑ جوڑ دکھ رہا تھا۔ وارڈن اسے جیل کے اسپتال لے گئی اور مرہم پٹی کروا دی۔ اسے واپس اس کے بیرک تک چھوڑتے ہوئے اس نے کہا، جیلر صاحب کو خبر ہو چکی ہے، انہوں نے کہا کہ آپ اگر چاہیں تو وہ آپ کو نکال سکتے ہیں۔ ہانیہ کے لبوں پر ایک تلخ مسکراہٹ سجی۔ اپنے جیلر صاحب سے کہہ دینا کہ چاہے میں مر ہی کیوں نہ جاؤں، ان سے مدد کی بھیک نہیں مانگوں گی۔ وارڈن اپنا سا منہ لے کر رہ گئی۔ چند دن سکون کے گزرے۔ شاداں اسے آتے جاتے دیکھ کر دام پیستی نظر آتی، لیکن اس نے دوبارہ ہاتھ نہیں اٹھایا۔ لیکن ہفتے بھر بعد ہی پھر سے اس نے مارا ماری شروع کر دی۔ اس بار شاداں نے خود آگے بڑھنے کی بجائے اپنی ایک پالتو سے کام لیا۔ اس وقت جیل کی سب عورتیں کپڑے دھو رہی تھی۔ جیل میں کپڑے دھونے کے لیے ایک چھوٹی سی جگہ پر تالاب جیسی جگہ بنا دی گئی تھی، جس میں پانی بھر کر اس کے کناروں پر قیدی عورتیں بیٹھ کر کپڑے دھویا کرتی تھی۔ ہانیہ بھی ایک طرف پانی کا برتن رکھے کپڑوں پر صابن رگڑ رہی تھی، جب کسی نے زور سے اس کے ہاتھ پر لات ماری۔ اس نے ہاتھ سے ہلاتے ہوئے سر اٹھایا تو رجو کھڑی تھی۔ وہ اسے شاداں کے ساتھ دیکھ چکی تھی، سمجھ گئی کہ پھر سے شاداں کا ارادہ کسی شرارت کا ہے۔ رجو نے کپڑوں کی پوٹلی اس کے سامنے پھینکی۔ چل انہیں بھی دھو دے شاباش، پھر جا کر سکھا بھی دے۔
ہانیہ نے بڑی مشکل سے اپنا غصہ ضبط کرتے ہوئے کہا، خود دھو لو، میں تمہاری نوکر نہیں ہوں۔ رجو نے آنکھیں نکالی، تجھ سے کہہ رہی ہوں چپ چاپ دھو دے، ورنہ کیا مارو گی مجھے؟ یا پھر اپنی گرو کو جا کر شکایت لگاؤ گی؟ جاؤ، جو کرنا ہے کرو۔ ہانیہ بھی اب مقابلے کے لیے تیار ہو چکی تھی۔ اس نے کپڑے کوٹنے والی لکڑی اٹھائی اور رجو کے سامنے تن کر کھڑی ہو گئی۔ رجو میں اسے لڑنے کا دم خم نہیں تھا، اس لیے اس نے کان دبا کر پوٹلی اٹھائی اور ذرا فاصلے پر بیٹھ کر دھونے لگی۔ ہانیہ نے سکون کا سانس لیا اور دوبارہ کپڑے دھونے بیٹھ گئی۔ چند لمحے بعد اسے پیچھے سے آواز سنائی دی، ذرا ادھر تو دیکھ مہارانی۔ اس نے غیر ارادی طور پر مڑ کر دیکھا اور اس کے ساتھ ہی اسے لگا جیسے اس کی آنکھوں میں سینکڑوں چھریاں گھس گئی ہے۔ شادہ نے سرخ پسی ہوئی مرچوں کا پورا پیکٹ اس کے چہرے پر انڈیل دیا تھا۔ وہ دونوں ہاتھوں سے چہرہ تھامے بری طرح چیخنے لگی، پھر اندھوں کی طرح ادھر ادھر ہاتھ مارتے ہوئے تالاب میں جا گری۔ بے ہوش ہونے سے پہلے اس کے کانوں نے شادہ کے کہکے ضرور سنے تھے، اور اس کے چند گھنٹے بعد جب ہسپتال میں ایک بیڈ پر بے ہوش پڑی تھی، تب رمیز ہسپتال میں اس کے سرہانے کھڑا تھا۔ اس کو جیل کے واقعات اور قیدیوں کی سخت مزاجی کا علم تھا، لیکن شادہ اس قدر سختی دکھا دے گی اس کا اندازہ نہیں تھا۔ اس کے سامنے وارڈن اور شادہ سر جھکائے کھڑی تھی۔ اس نے ہون بھینچ کر دیکھا، یہ کیا کیا تم لوگوں نے؟ حد ہوتی ہے ہر چیز کی۔ میں نے کہا تھا نا اس کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے۔ وارڈن نے ہکلاتے ہوئے صفائی پیش کی۔ سر میں نے اس سے کہا تھا کہ ذرا ہلکا ہاتھ رکھے، لیکن اس کے سر پر بدلے کا بھوت سوار تھا۔ شادہ سے کوئی بات نہ بن پئی، وہ سر جھکائے کھڑی رہی۔ وارڈن کانپ رہی تھی۔ اسے رمیز کی غصے کا اندازہ ہو گیا تھا، اور یہ بھی کہ اب ان کے لیے بہت برا ہونے والا ہے۔ ہانیہ کی قسمت اچھی تھی کہ اس کی آنکھیں بچ گئیں، البتہ اسے پوری طرح ٹھیک ہونے میں کئی ہفتے لگ گئے۔ اس دن کے بعد شادہ، رجو یا کسی اور نے اس کے ساتھ کوئی پنگا نہیں لیا۔ ان کی عقل رمیز کی ایک وارننگ سے ہی ٹھکانے آ گئی تھی، لیکن رمیز کا اگر یہ خیال تھا کہ اس سب کے بعد وہ اس سے مدد مانگے گی تو وہ بالکل غلط تھا۔ اس کی سرد مہری اور نفرت جوں کی توں قائم تھی۔ ہانیہ ظاہر تو نہیں کر رہی تھی، مگر مسلسل حادثات نے اسے بری طرح توڑ کر رکھ دیا تھا۔ وہ دن رات گمسم سی رہتی تھی، اپنے ہی خیالوں میں کھوئی ہوئی۔ ایک دن جیل کے باغیچے میں پھولوں کی کیاری بنا رہی تھی کہ اچانک ہی اس کا سر چکرانے لگا۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی مگر دھڑام سے زمین پر جا گری۔ اسے گرتے دیکھ کر وارڈن کے پسینے چھوٹ گئے۔ اس نے بھاگ کر رمیز کو بتایا۔ وہ اسے اٹھا کر اپنے جیل کے آفس سے ملحقہ کمرے میں لے گیا اور ڈاکٹر کو وہیں بلا لیا۔ ڈاکٹر کچھ دیر تک اس کا معائنہ کرتا رہا، رمیز سے کچھ سوال پوچھے اور کچھ دیر تک اس کی گزشتہ میڈیکل رپورٹس دیکھنے کے بعد بولا، اے ایس پی صاحب، زیادہ فکر کی بات تو نہیں، یہ شاید سٹریس اور انزائٹی کا شکار ہے۔ اپنی زندگی کے ہونے والے حادثوں کا انہوں نے بہت شدید اثر لیا ہے، جس کی وجہ سے اعصاب پر کافی دباؤ پڑ رہا ہے۔ ابھی تو زیادہ پریشانی کی بات نہیں، لیکن اگر سب ایسے ہی چلتا رہا تو خدا نہ خواستہ انہیں برین ہیمریج یا نروس بریک ڈاؤن بھی ہو سکتا ہے۔ بہتر ہوگا آپ سنجیدگی سے اس مسئلے پر غور کریں۔ اناج جان سے بڑھ کر نہیں ہوتی، خاص طور پر اگر آپ کی کسی پیارے کی جان ہو تب تو بالکل بھی نہیں۔ ابھی میں نے انہیں نیند کا انجیکشن دے دیا ہے، یہ کافی دیر سوتی رہیں گی، اور یہ جتنا آرام کرے اتنا بہتر ہے۔ رمیز سر ہلاتا رہا۔ ڈاکٹر کے جانے کے بعد اس نے کچھ ضروری کام نپٹائے، پھر جیل سے نکل گیا۔ ہانیہ کو جب ہوش آیا تو خود کو جیل کے میلے کچیلے بیرک کی بجائے ایک صاف ستھرے بیڈ روم میں دیکھ کر حیران رہ گئی۔ وہ حیرانی سے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ کیا میں کوئی خواب دیکھ رہی ہوں، یا میں مر چکی ہوں اور اب جنت میں ہوں؟ وہ اپنے آپ سے سوال کرتی اٹھنے کی کوشش کرنے لگی، تب بھی اس کی نظر صوفے پر بیٹھے رمیز پر پڑی جو اسے تک رہا تھا۔ وہ جھنجھلا کر رہ گئی۔ تم مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ میں نے تو تم سے مدد نہیں مانگی۔ رمیز نے اس کے نزدیک بیٹھتے ہوئے سکون سے کہا، تم اب بھی جیل میں ہی ہو، لیکن بیرک میں نہیں بلکہ میرے ذاتی کمرے میں۔ ہانیہ کا دماغ گھوم گیا۔ تو اب میرے ساتھ بھی وہی کرنا چاہتے ہیں جو ریتا کے ساتھ کیا تھا؟ مجھے بھی اپنی ہوس کا نشانہ بنانا چاہتے ہو؟ اسی لیے اس جیل میں آئے تھے میرے پیچھے پیچھے؟ یہاں میں تمہارے لیے آسان شکار جو ہوں، کسی کھلونے کی طرح کھیلو گے میرے ساتھ، کیونکہ مارنا بھی آسان ہی ہوگا یہاں پر تو۔ رمیز چکرا گیا۔ کیا مطلب؟ میں نے ریتا کے ساتھ کیا کیا؟ ہانیہ نے نفرت سے اسے دیکھا۔ ریتا کے ساتھ وہ سب تم نے ہی کیا تھا، میں جانتی ہوں۔ بھلے ہی میرے پاس کوئی ثبوت نہیں، لیکن مجھے یقین ہے کہ تم نے ہی اس کو کڈنیپ کیا، اس کی عزت لوٹی اور پھر جان لے لی کہ وہ کسی کو کچھ بتا کر تمہارے گھنونے جرم کا راز نہ فاش کر دے، کیونکہ تم نے ہی تو کہا تھا کہ اس کا کوئی پراپر علاج کرو گے۔ رمیز منہ کھولے سن رہا تھا۔
وہ उससे इतनी बदगुमान होगी उसने सोचा भी ना था। तो ये नफरत, ये बेजारी इसीलिए थी कि वो उसे रिदा का मुजरिम गर्दान रही थी। शौक का असर कुछ कम हुआ तो उसका असली गुस्सा उद आया। रमीज का हाथ घूमा और तराक से एक थप्पड़ ने हानिया की गाल पर प्रिंट बना लिया। वो दम बखुद उसे देखने लगी, जो अब गुस्से से पागल होता कमरे में चक्कर काट रहा था। तुम मुझे इतना गिरा हुआ समझती हो? तुम्हें लगता है कि मैं इतनी गिरी हुई हरकत कर सकता हूँ? ओ माय गॉड! वो भुननाता हुआ कमरे में टहलने लगा, फिर कुछ गुस्सा कम हुआ तो उसके सामने आकर खड़ा हो गया। हाँ हानिया, ये सच है कि रिदा मुझसे अपनी मोहब्बत का इकरार करती थी। उसने कई बार मुझे प्रपोज किया था, मगर मैं बचपन से तुम्हें चाहता था। कब और क्यों उसका मुझे इल्म नहीं, मगर बस चाहता था। फिर मैं रिदा को कोई आसरा देकर उसकी जिंदगी क्यों खराब करता? इसीलिए मैंने उससे झिड़का, उससे कड़वी कुसैली बातें कही कि यूं वो खुद ही बददिल होकर मुझे छोड़ देगी। अगर ये जुर्म था तो तुम मुझे मुजरिम कह सकती हो, लेकिन जो इल्जाम तुम मुझ पर लगा रही हो ना, वो जुर्म मैंने नहीं किया। अगर उसके मुजरिम का नाम बता दूं ना, तो खुद से नजर नहीं मिला पाओगी। हानिया ने उसकी तरफ सवालिया नजरों से देखा। मुझे बताओ, अगर तुम नहीं तो कौन है उसका गुनहगार? रमीज ने गहरी सांस ली। वजाहत मलिक, तुम्हारा भाई। उसी का किया धरा था ये सब। मैं उसे गिरफ्तार करना चाहता था और सबूत भी मिल गए थे। लेकिन जब तुम्हारे बाप को ये बात पता चली तो उसने ही सारे सबूत मिटाने के लिए जमीन आसमान एक कर दिए। मेरे सीनियर्स को अपने साथ मिलाया, मेरे स्टाफ को मिलाया और हर सबूत गायब करके अपने बेटे को बचा लिया। वही तुम्हारे महान बाप और भाई जिन्होंने तुमसे इस झूठे केस में फंसते ही इज्जत और गैरत का झंडा बुलंद करते हुए हर नाता तोड़ लिया था। वो अपने गुनाहों पर पर्दा डालकर तुम्हारी सहेली के खून का सौदा करते रहे और तुम्हें भनक तक ना पड़ी कि मुजरिम तो तुम्हारे सामने है। और इंटरेस्टिंग चीज तो देखो कि तुम्हारे नजदीक गुनहगार बन गया मैं, वो भी महज गुस्से में कही गई एक बात की बिना पर। और तुम उसके लिए मुझसे नफरत करके मुझे एक नाकर्दा गुनाह की सजा देती रही इतना अरसा। अच्छा एक बात तो बताओ, अब जब तुम खुद उसी तकलीफ से गुजरी हो, तो बताओ तो सही, कैसा लगता है बेगुनाह होकर भी सजा भुगतना? यकीनन काफी अच्छी फीलिंग होती है ना? वो उसके कानों में सीसा उंडेलकर कमरे से बाहर निकल गया। हानिया उसके तंज पर दुख और शर्मिंदगी के मारे फूट फूट कर रो पड़ी। अब तक उसका ध्यान वजाहत पर गया ही नहीं था, लेकिन अब उसे बीती हुई सारी बातें याद आ रही थी। वजाहत का रिदा को अजीब नजरों से देखना। रिदा जब भी वजाहत को देखती तो शदीद अनकंफर्टेबल होती। अब उसे समझ आ रहा था कि वो सब क्या था और क्यों था, और वो उसकी सजा एक बेगुनाह शख्स को देती रही। रमीज ने उसकी जमानत करवा ली थी। हानिया को जेल से निजात मिल गई, और जब वो घर के दरवाजे पर पहुंची तो वहां उसे सिर्फ गैरियत और अजनबियत ही मिली। नाम नेहाद इज्जतदारों का खानदान जेल काट कर आई बेटी को कबूल करने का रवादार ना था, इसलिए उसे घर से निकल जाने का हुक्म दिया। रमीज ने उसका हाथ थामा और एक नफरत भरी निगाह उन गैरतमंदों पर डालते हुए ये कहकर निकल आया, मेरी बीवी मेरे साथ जाएगी। इस घर के दरवाजे बंद सही, मगर मेरा दिल और मेरा घर इसी का है। यूं दुनिया में सबसे अजीब रुखसती हो गई, जिसमें सिर्फ दुल्हा दुल्हन और एक रोती हुई माँ शामिल थी, जो अपने घर की चौखट पर खड़ी बेटी को जाते देख रही थी। नए घर में वो आ तो गई थी, मगर अब रमीज और वो एक छत तले दो अजनबियों की तरह रहते थे, क्योंकि यहाँ फुप्पो नहीं थी। वो उसे अलग घर में लाया था। हानिया की दिमागी हालत देखते वो उसे अलग और पुरस्कून माहौल में रखना चाहता था, इसलिए उसे यहाँ अपने इस घर में ले आया, जहाँ बस वो दोनों ही थे। बस खाने की टेबल पर उनकी मुलाकात होती और बस। उनकी आपस में कोई बातचीत तक न थी। हानिया का डिप्रेशन बढ़ता गया, जिसका नतीजा एक बार फिर बेहोशी की दौरे की सूरत निकला। डॉक्टर ने फिर से रमीज को लंबा चौड़ा लेक्चर पिला दिया और हालात की संगीनी का एहसास दिलाया, जिसके नतीजे में वो अब उसका ख्याल रखने लगा। उसी केयर की बदौलत वो जल्दी सेहतयाब होने लगी। उसके दिल में रमीज के लिए सोई हुई मोहब्बत जाग उठी, और वो भी उसका ख्याल रखने लगी। कभी कभार उसे वो लड़का भी याद आ जाता जिसने गोली से उसकी जान बचाई थी, और सोचती, काश वो रमीज होता। रमीज भी अब उस सर्द जंग से थक चुका था। अब उसने भी मोहब्बत की तरफ पेशकदमी करनी शुरू कर दी, मगर एक झिझक सी अभी भी दोनों को अलग रखे हुए थी। एक दिन नाश्ता करते हुए वो न्यूज़पेपर देखते ठटक गया। फ्रंट पेज पर वजाहत के साथ कुछ और लड़कों की भी तस्वीरें थी, जिनके नीचे लिखा था, एक ड्रग के अड्डे पर पुलिस की रेड, पुलिस मुकाबले में 4 लोग मारे गए।
हानिया ने भी ये खबर देख ली और पता नहीं क्यों वो बड़ी शिद्दत से रो पड़ी। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि वो किस लिए रो रही थी। रिदा को इंसाफ मिल जाने पर या अपने बदकिरदार भाई के मरने पर। वो रोती रही। यकायक रमीज ने उठकर उसे अपने सीने से लगा लिया और उन दोनों को ऐसा महसूस हुआ जैसे वो आखिरी दीवार टूट गई और मोहब्बत को एक होने का रास्ता मिल गया। हानिया ने उसकी शर्ट को मजबूती से पकड़ लिया और उसके सीने पर सर रखे आंखें बंद कर ली। आई एम सॉरी रमीज, आई एम सॉरी। वो आंखें बंद किए सिर्फ यही बरबरा रही थी। मैं रिदा से बहुत मोहब्बत करती थी। वो मेरे लिए मेरी बहन थी। मुझे लगा। वो बोल नहीं पा रही थी। मैंने गलत समझा, आई एम सॉरी। वो रोती हुई कांपने लगी थी तो रमीज को उसकी हालत देखते बहुत तकलीफ हुई। सब ठीक है हानिया, कुछ नहीं हुआ। देखो मैं तुम्हारे साथ हूँ। वो उसके बालों को सहलाते हुए बेसाख्ता उसका चेहरा पकड़े उसके माथे पर लब रख चुका था और हानिया जहाँ थी वहीं की वहीं साकित हो गई। वो माजी में पहुंच गई। कोर्ट की वो सुनवाई, उसके बाद किसी मसीहा का बचाना, फिर अपनी पेशानी पर उन लबों का लम्स। हाँ, वो इस लम्स को पहचान सकती थी। इसका मतलब उस रोज उसे बचाने वाला रमीज ही था। और वो कितनी गलत थी। वो उस वक्त भी उसके साथ खड़ा था जब सारी दुनिया ने उसे तन्हा छोड़ दिया। क्या चीज था वो। नफरत की आड़ में उससे मोहब्बत करता रहा। ऐसी शदीद मोहब्बत के हानिया खुद हैरान थी। एक बार फिर वो बेबसी से उसके सीने में चेहरा छुपाए फूट फूट कर रो पड़ी। रमीज ने उसे रोने से नहीं रोका। वो चाहता था कि वो आज आखिरी बार खुलकर अपने दिल का सारा गुबार बाहर निकाल ले। वो आज आखिरी बार रो ले। फिर वो उसे कभी भी नहीं रोने देगा। वो उसके बाल सहलाता रहा। उसे किसी मताए जान की तरह अपने सीने में भेज रखा था। बदगुमानी के बादल छट चुके थे। वो पुरस्कून हो रही थी और खुदा का शुक्र अदा कर रही थी जिसने उसे महफूज हाथों में सौंपा था।